میرے پیارے بھائیو، جب اللہ نے مجھے وزارت داخلہ دی تو یہ غور سے یہ بات سنیں، میرے پاس حاجی عبدالوہاب مرحوم رحمت اللہ علیہ نے ایک وفد بھیجا تبلیغی جماعت کا، اور وہ وفد آیا اور پہلے مجھے ایک جائے نماز تحفے میں دی، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ مولانا حاجی صاحب کچھ عرصے بعد اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا مقصد پاکستان نہیں ہے، غور سے سنیں سارے، ہمارا مقصد پاکستان نہیں ہے، ہمارا مقصد تمام جہان میں خاص کر ہر وہ انسان اور پوری دنیا ہے جو آج آزمائش میں مبتلا ہے، ان کو اللہ اور اللہ کے محبوب کی بات پہنچانی ہے، کوئی کسی مذہب کا کیوں نہ ہو، کسی مسلک کا کیوں نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ انسانیت اور بھائی چارہ اور محبت واپس آئے، اور دلائل سے اگر کوئی مسلمان ہونا بھی چاہے تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ پہلے آپ ہمارے ساتھ وقت گزارو اور ہمارے کردار اور عمل کو دیکھ کر پھر اور اسلامی تاریخ پڑھو، قرآن پڑھو، اگر تمہیں لگے کہ اس میں تمہاری خیر اور فلاح ہے تو پھر تم کلمہ پڑھو۔ تو میرے پہاڑ کے باسیوں، الحمدللہ پوری دنیا میں تبلیغ کا جو کام تھا اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ کو اللہ کروٹ کروٹ ہمارے تمام جنو انس کلمہ گو مردگان کے جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا کرے۔ میرے پیارے بھائیوں، پاکستان کے اوپر پابندیاں تھیں، تبلیغی جماعت یورپ امریکہ نہیں جا سکتی تھی، اور تو چھوڑیں تبلیغی جماعت انٹیریئر منسٹری انٹر نہیں ہو سکتی تھی۔ میرے پیارے بھائیوں، پوری تبلیغی جماعت پاکستان کے لیے اس رب کے فضل سے میں گارنٹر بنا کہ اللہ کے بعد میں تبلیغی جماعت کا ذمہ دار بنوں گا، ان کی ہر چیز کا ذمہ دار میں ہوں، اور بیرون سفر ان کے تمام سفر شروع ہوئے، اور اللہ کے فضل سے کونے کونے تک پاکستان کے اور انسانیت کے وہ سفیر جو حق کی بات کرتے ہیں، صرف تبلیغی جماعت کی حد تک نہیں، بریلوی اسکول آف تھاٹ، اہل حدیث اسکول آف تھاٹ، اہل تشیع بھائی، چاہے وہ ظاہرین جو جس میں اہل تشیع، اہل سنت، تمام مسلکوں کے، تمام فرقوں کے لوگ جو زیارتوں پہ جاتے ہیں، آل محمد جن پر عرش معلیٰ پہ اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہوں، ان ہستیوں پر سب کچھ قربان۔ یعنی اس ملک میں جب ہم مدینہ کی ریاست کی بات کریں تو اللہ کے فضل سے ہر سوچ اور فکر کو اجازت دی، اور تو چھوڑیں مدینہ میں چاہے وہ یہودی تھے، چاہے وہ نصرانی تھے، ان کو بھی امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ہاتھ کھولے۔ مدینہ میں اور اسلامی معاشرے میں غیر مذہب کی بیٹیوں کے لیے مسلمان خیر کا ذریعہ بنتا تھا، ان کی چاہے وہ مذہبی مقامات تھے یا ان کی سوچ یا ان کی فکر یا ان کا عقیدہ تھا، امام الانبیاء نے شریعت محمدی میں ان کو نہ صرف عزت دی بلکہ ان کو گلے لگایا، اور وہ تمام صحابہ کرام 1,24,000 کم و بیش زیادہ تر اللہ کے محبوب کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہوئے اور کلمہ گو بنے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی طرح سکھ، ہم نے ان کے گرو نانک جو ان کے لیے بہت زیادہ عقیدت اور ایسے ہے جیسے مکہ مدینہ مسلمان کے لیے، وہ بھی کھولا۔